حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے گولڑا کے، اور کمال کا علم اللہ نے دیا تھا. لوگ نہیں جانتے تھے کتنے بڑے آدمی ہیں، لوگ اب بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے علمی طور پہ اور روحانی طور پہ مرج البحرین بنایا تھا. علم کا سمندر تو تھے ہی تھے، روحانیت میں بھی اتنا ہی بڑا اور اس سے بھی بڑا مقام رکھتے تھے. وہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، اور ان کا جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ ایک جگہ ہم بیان کر چکے ہیں. اسی مثنوی کے دروس میں اب دوبارہ نہیں بات کرنی، پھر بات طویل ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا رحمۃ اللہ جو تھے وہ کیرانہ ہندوستان کے تھے. کیرانہ، کاندھلا، نانوتا، یہ سب جگہ ہماری دیکھی ہوئی. تو مولانا رحمۃ اللہ جو تھے آگرہ کے ڈاکٹر صاحب تھے. ان حضرات نے عیسائیت کے رد میں کمال کا کام کیا. فنڈر پادری جو تھا اس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور فنڈر پادری بھاگ گیا تھا. پھر اس نے استنبول جا کے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی. تو سلطان عبد الحمید جو آخری امیر تھے خلافت عثمانیہ کے، انہوں نے گورنر مکہ کو خط لکھا کہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کو یہاں بھیجیں. یہ فنڈر پادری جو ہے لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. فنڈر نے جب وہاں سنا، حضرت رحمۃ اللہ کی تشریف لے گئے، جب اس نے سنا کہ وہ آئے ہیں، بھاگ گیا. اس کا اس سے مناظرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان سے شکست کھا چکا تھا یہاں آگرہ میں. ان کی کتاب اس کو نئے سرے سے ایڈٹ کیا ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامہ ظلم. یہ سارے اپنے اکابر، انہوں نے کام کیا ہے، کام نے انہیں بڑا بنایا ہے. وہ اب بھی ہے اظہار الحق، چھپی بھی ہے ساری عیسائیت کے دلائل، جواب، سوال، اس کو چھوڑیے. لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات وہاں پہ ہوئی. تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے ملے. تو وہاں پر گفتگو چلی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے. وہ ہم بیان کرتے، لیکن ہر آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، اور شاید دو چار لوگ اسے سنتے ہوں تو ایسے نہ ہو کہ وہ خلجان میں پڑ جائیں. تو مولانا رحمۃ اللہ نے پوچھا حضرت سے رحمہ اللہ کہ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو میں نے طواف کعبہ کرتے دیکھا. بخاری میں یہ روایت آئی ہے، پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی دیکھا. اور دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ دجال مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو حضرت یہ دونوں احادیث، اس کی تطبیق چاہیے کہ یہ دونوں احادیث کیا ہے. مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور طواف کر رہا تھا، اور خواب بھی نبی علیہ السلام. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ غور کریں حدیث پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے انہیں طواف کرتے دیکھا، یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا. اور مولانا ہر آدمی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے. اللہ کے دو نام، ایک ہادی اور ایک مضل، ہدایت دینے والا اور گمراہی پر چھوڑ دینے والا.
سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انہوں نے دیکھا طواف کرتے ہوئے، تو وہ اللہ کے اسم ہادی، اللہ کی تجلی جو ہدایت کی پڑتی ہے، اس کا طواف کر رہے تھے۔ اس لیے ان کے زمانے میں چونکہ کل مخلوق خدا تقریباً اس میں کفار کا غلبہ ہو جائے گا اور دنیا کو ہدایت کی تلاش ہوگی، اور کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا پیغام نہ پہنچائیں اور کل کائنات مسلمان نہ ہو جائے، تو اللہ کی صفت ہادی، اللہ کی اسم گرامی ہادی کی جو تجلیات پڑیں گی نا ان پہ، وہ اللہ کے اس نام کا طواف کر رہے ہیں۔ اور دو آدمی ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو اللہ کی صفت ہدایت ہادی ہونا، اس کے دو اور اللہ کے نام ہادی کا جز ہیں، یا جز تو نہیں لیکن ہادی کے معاون ہیں، معین ہیں، تو وہ دو پہ جو ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو اللہ کی دو صفات اور ہادی جو مرکزی صفت ہے، اس کا طواف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، اور انہیں ہی کرنا تھا کیونکہ انہی کے ذریعے تو پوری دنیا مسلمان ہوگی۔ اور دجال جو ہے وہ اللہ کے اسم مضل کا مظہر ہے، اور دو اللہ کے نام اور بھی ہیں۔ کافروں پہ وہ تجلیات باری تعالیٰ پڑتی ہیں، اور دجال نے انہی کا طواف کرنا تھا، کیونکہ وہ امتحان ہے لوگوں کا، اسلام، دین، مذہب۔ اور پھر اس پہ انہوں نے کہا، مولانا یہ بات ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اس پہ، اور انہوں نے کہا ایسی تقریر بھئی ہم نے زندگی میں نہیں سنی، جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کبھی نہیں سنی۔ اسی لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے رحمہ اللہ، انہوں نے درخواست کی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے کہ حضرت مجھے بیعت کر دیں، لیکن عمر میں وہ حضرت رحمۃ اللہ سے بڑے تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے پیر صاحب کہ مجھے بڑی حیا آئی، یہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں سولتیہ مدرسہ انہوں نے تو بنایا تھا، بیت اللہ والا، تو بیعت تو انہوں نے نہیں کی، لیکن سلسلہ چشتیہ کے کچھ اذکار نے بتائے کہ یہ آپ چیزیں پڑھا کریں، اور ان کے شاگرد قاری عبداللہ صاحب، مولانا عبداللہ صاحب حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے استاد ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے تھے مکہ مکرمہ، تو وہاں پر قاری عبداللہ صاحب ان کی طرح کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے قاری عبداللہ صاحب۔ وہ کہتے تھے کہ جب مولانا رحمۃ اللہ رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، ہم حضرت کے پاس حاضر تھے، وہاں حرم شریف کے قریب مدرسہ سولتیہ میں بھی انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں ہی ان کی تدفین ہوئی، تو بار بار فرماتے تھے کہ گولڑا شریف جانے کو جی چاہتا ہے۔ پھر کبھی فرماتے تھے کہ حضرت جب تشریف لائے تھے، جو سبز رومال انہوں نے باندھا ہوا تھا بار بار نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ اس موقع پہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کے بیٹے مولانا حبیب صاحب، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، بڑے صاحب کشف، جن لوگوں نے ان کا کشف دیکھا ہے۔ سن 80 میں وہ لوگ جو زندہ تھے، مدینہ منورہ میں طویل ایک قیام تھا، دریافت کیا ان سے کہ مولانا حبیب اللہ، ان کا جی ہم نے دیکھا، ان کا یہ کشف تھا، یہ کشف تھا، یہ کرامتیں، یہ کرامتیں، تو وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ فرماتے تھے کہ حضرت کی آخری وقت جو آیا مولانا رحمۃ اللہ رحمہ اللہ کا، تو بار بار گولڑا کا ذکر کرتے تھے، بہت جی چاہتا ہے وہاں جاؤں، وہاں حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی۔ یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک دن
حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اور ایک مولوی محمد غازی صاحب ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ سارے مل کے انہیں لے آئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں، اور ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی مولانا روم پڑھا رہے تھے۔ یہ جو کل کے بچونگڑے ایک سطر پڑھنی نہیں آتی، یہ کہتے ہیں نا مثنوی تو سب گمراہ ہے، میں تو اس کو کافر مانتا ہوں جو مثنوی کو پڑھے اور پڑھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم بھیا پہلے جنم تو لے لو، تم اس قابل تو ہو جاؤ کہ کوئی شریف آدمی تم سے بات کرے۔ اس مثنوی کا درس مسجد نبوی میں ہوتا تھا عثمانیوں کے زمانے میں، اس مثنوی کو پڑھانے والے مکہ مکرمہ میں حرم میں بیت اللہ شریف میں فجر کی نماز کے بعد پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثنوی معروم پڑھا رہے تھے، تو مولانا محمد غازی صاحب، مولانا رحمۃ اللہ رحمہ اللہ، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات آگے